السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ راولپنڈی کے نواحی علاقے کی مسجد میں خودکش دھماکہ، 31 نمازی شہید، متعدد زخمی۔ پولیس ذرائع کے مطابق خودکش جہنمی کو گیٹ پر روکا گیا تو اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی دھماکے کی مذمت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانا انسانیت کے خلاف جرم ہے، قوم مشکل کی گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، دھماکے کے ذمہ داران کا تعین کر کے انہیں قرار واقعی سزا دلوائی جائے۔ ایوان صدر میں ازبکستان کے صدر کو اعلیٰ ترین اعزاز دینے کی پروقار تقریب۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ازبکستان کے صدر کو نشان پاکستان کے اعزاز سے نوازا۔ شوکت مرزایویف کو نشان پاکستان کا اعزاز دو طرفہ تعلقات مستحکم کرنے کے اعتراف میں دیا گیا۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان انسداد بدعنوانی کے لیے اہم معاہدہ طے پا گیا۔ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے دونوں ممالک کا مشترکہ کوششیں تیز کرنے پر اتفاق۔ ڈیپٹی چیئرمین نیب سہیل ناصر اور ازبک وفد نے معاہدے پر دستخط کیے۔ سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں فتنہ خوارج کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 24 خوارج مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران اورکزئی میں 14 اور خیبر میں 10 خوارج ہلاک ہوئے۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش۔ صدر زرداری نے کہا، دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائیوں میں 24 خوارج کا ہلاک ہونا قابل قدر کامیابی ہے۔ شہباز شریف نے کہا، ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ محسن نقوی نے کہا، فورسز نے بروقت کارروائیاں کر کے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملایا۔ بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ کے نمایاں ثمرات، قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز اور وزیر اعلیٰ کے بھائی آفتاب بگٹی کی کوششیں کامیاب۔ بدنام دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ میرا خان چاکرانی نے 25 ساتھیوں سمیت سرنڈر کیا۔ بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی جمع کرایا۔ میرا خان چاکرانی نے شدت پسند عناصر کے خلاف چاکرانی امن فورس میں شمولیت کا بھی اعلان کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے بیورو آف ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین افیئرز کا کہنا ہے، بلوچستان میں حالیہ دہشت گرد حملوں کے بعد پاکستان کے ساتھ مضبوط کھڑے ہیں۔ ذمہ دار عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی کوششوں کی حمایت کا اعلان۔ کہا، بلوچستان لبریشن آرمی بدستور نامزد دہشت گرد تنظیم ہے۔ خیبر پختونخوا میں گریڈ 18 اور اوپر کے پولیس افسران کی تقرریاں وزیر اعلیٰ کی منظوری سے مشروط کرنا غیر آئینی قرار۔ پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا پولیس ایکٹ میں ترمیم کو کالعدم قرار دیا۔ فیصلے میں لکھا، آئی جی سے فیلڈ کمانڈرز کی تقرری کا قانونی اختیار واپس لینا غیر قانونی ہے۔ یہ ترامیم پولیس کی عملی خود مختاری کو ختم کرتی ہیں اور اسے سیاسی آلہ کار بنا دیتی ہیں۔ ٹھنڈ میں برف نہیں پگھلتی، جتنی ٹھنڈ کم ہوگی اتنی گرمی پڑے گی۔ امید ہے ان ٹھنڈے دنوں میں وہ تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں اور حالات آگے بڑھیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا وزیر اعظم سے ملاقات پر سوال کا جواب۔ کہا، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں اور ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کے ساتھ واضح حکمت عملی ناگزیر ہے۔ صوبائی اور وفاقی حکومت مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، اس کے بغیر ناممکن ہے۔ نون لیگ نون کے ارکان کی مخالفت کے باوجود سینٹ رولز میں ترمیم منظور۔ نون لیگ کے سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا، وزیر قانون نے کہا ہے اس ترمیم کو ان سے ڈسکس کر لیں، ابھی اسے مؤخر کر دیں۔ یہ اتنی سادہ ترمیم نہیں، اس میں از خود نوٹس کی ہی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ پریزائڈنگ افسر سلیم مانڈوی والا نے جواب دیا، رول اس لیے بدلا کیونکہ ہماری کارروائی میں اس معاملے کو قائمہ کمیٹی نے منظور کیا۔ اس سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں، ہم صرف رول تبدیل کر رہے ہیں کہ عدالت کی مداخلت ختم کر لیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں، بسنت کے تہوار پر ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، بائیک کے بجائے ہر روٹ پر مفت ٹرانسپورٹ کو ترجیح دیں، پتنگ بازی کے لیے دھاتی ڈور کا استعمال غیر قانونی ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں، بسنت پر ٹرانسپورٹ سے لے کر سیکیورٹی تک تمام انتظامات کو فول پروف بنایا گیا ہے۔ شہری اپنے طرز عمل سے فیصلہ کریں، یہ رونقیں جاری رہیں گی یا نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آئندہ ہفتے اپوزیشن لیڈر چیمبر میں محمود اچکزئی سے ملاقات کریں گے۔ پی ٹی آئی کے چیف ویب عامر ڈوگر کی وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل سے ملاقات۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات کے ایجنڈے پر مشاورت۔ میئر کراچی کا رمضان المبارک میں گل پلازہ متاثرین کو بلا کسی معاوضے کے 1200 سٹالز لگا کر دینے کا فیصلہ۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں، ریڈ زون میں قائم پولو گراؤنڈ میں سٹال لگانے کی اجازت دی جائے۔ افسران کو دکانداروں اور انتظامیہ سے رابطہ کرنے کا حکم۔ کہا، سندھ حکومت اور کے ایم سی متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے۔
مسقط میں امریکہ اور ایران کے بالواسطہ مذاکرات کا پہلا دور ختم۔ عمان کے وزیر خارجہ نے ثالث کا کردار ادا کیا۔ مذاکرات سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ اور امریکی وفد نے عمانی وزیر خارجہ سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کیں۔ ایران نے عمانی وزیر خارجہ کو مسودہ حوالے کیا۔ عمانی وزیر خارجہ کہتے ہیں امید ہے مذاکرات پائیدار مفاہمت کی راہ ہموار کریں گے۔ وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے امریکی سینٹ کام کمانڈر بھی مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کی مذاکرات پر نظر ہے، ناکام ہوئے تو دوسرے آپشنز بھی موجود ہیں۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کے منتظمین کا پھر غزہ کی ناکہ بندی توڑنے کا اعلان۔ 100 کشتیاں اور 1000 سے زائد امدادی کارکن آئندہ ماہ غزہ کی ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کریں گے۔ 29 مارچ سے سفر شروع کرنے کا اعلان۔ قافلے میں نیلسن منڈیلا کے پوتے منڈیلا سمیت طبی کارکن اور جرائم کے تفتیش کار بھی شامل ہوں گے۔ لاس اینجلس میں تیز رفتار کار گروسری سٹور میں جا گھسی، 3 افراد ہلاک، 7 زخمی۔ پولیس حکام کے مطابق حادثہ ویسٹ وڈ مارکیٹ میں پیش آیا۔ حادثے کی ذمہ دار کار ڈرائیور 70 سالہ خاتون ہیں۔ وزیر اعظم نے پاکستان ازبکستان بزنس فورم سے خطاب میں کہا باہمی تجارت کا حجم $2 ارب تک لے جانے پر اتفاق ہوا ہے۔ باہمی اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے بزنس فورم مؤثر پلیٹ فارم ہے۔ ازبک صدر نے کہا بزنس فورم میں معاہدوں پر عمل درآمد سے باہمی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ ازبک حکومت اور عوام پاکستان کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی، فی تولہ سونا 21,400 روپے سستا $5,07,762 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $214 کی کمی سے $4,850 کا ہو گیا۔ کراچی میں فی تولہ چاندی 1430 روپے کم ہو کر 7,825 روپے کی ہو گئی۔ اور چوکو چھکو کی آئے گی بہار، ایکشن ہوگا لگاتار۔ T20 ورلڈ کپ کے آغاز میں 1 روز باقی۔ پاکستانی ٹیم کا پہلے میچ سے قبل کولمبو میں آخری پریکٹس سیشن۔ پاکستانی ٹیم ایونٹ میں کل اپنا پہلا میچ نیدرلینڈز کے خلاف کھیلے گی۔ میچ بارش سے متاثر ہونے کا امکان۔ قومی کپتان سلمان علی آغا کی پریس کانفرنس، کہا عثمان طارق کا ایکشن کلیئر ہو چکا، کیا وہ اپنے گلے میں لکھ کر ڈال لے کہ ایکشن کلیئر ہے؟ جو کمبینیشن اچھا ہو وہ کھلائیں گے، چاہے سینئر ڈراپ ہو، کسی میچ کا دباؤ نہیں ہے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز۔